بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محلِ وقوع کی اہمیت، یعنی امپورٹنس آف لوکیشن۔ پاکستان کو اپنے محلِ وقوع کے لحاظ سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مطلب پاکستان کی جو لوکیشن ہے، پاکستان کا جو محلِ وقوع ہے، اس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان اس کے درمیان دو کنٹریز کے درمیان نہیں، مشرق اور مغرب، تو اسی طرح اس سے ثابت ہوا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ درج ذیل نکات پاکستان کے محلِ وقوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ ہمارے مشرق میں بھارت کا ملک ہے جو آبادی میں چین کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، یعنی کہ دنیا کے دو بڑے ممالک کے ساتھ پاکستان کی جو باؤنڈری اٹیچ ہو رہی ہے، مشرق میں بھارت ہے اور شمال میں چائنا ہے، جو کہ آبادی میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ بھارت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، چین پہلے پہ ہے۔ بھارت ایک زرعی ملک ہے، زرعی ہوتا ہے مطلب جہاں پر فصلیں وغیرہ اگتی ہوں، اور صنعتی ملک ہونے کے علاوہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے۔ بھارت ایک صنعتی ملک بھی ہے، اس کے علاوہ ایٹمی اٹامک پاور بھی ہے ان کے پاس، جس طرح پاکستان کے پاس بھی ہے۔ آزادی کے بعد سے ہمارے تعلقات اس سے اچھے نہیں رہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اس خطے میں امن نہ ہونے کے باعث ترقی نہیں ہو سکی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں اچھے تعلقات ہوتے، یہ آپس میں ٹریڈ کرتے، ان کا لین دین ہوتا اور دیگر معاملات بھی ٹھیک ہوتے، لیکن ان دونوں ممالک کی بدقسمتی کہ ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور دونوں ممالک کا جو بجٹ ہے وہ آدھے سے زیادہ وہ جنگی ہتھیاروں پر ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس خطے میں زیادہ ترقی بھی نہیں ہوئی اور امن بھی نہیں ہوا۔ پاکستان اور بھارت اپنے دفاع کے لیے اپنی آمدن ہوتا ہے کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ جنگی ہتھیاروں پر خرچ کرتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو پھر مکمل تباہی ہوگی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ پاکستان بھی ایٹمی پاور ہے، انڈیا بھی ایٹمی پاور ہے، دونوں کے پاس بڑے جدید ماڈرن ہتھیار ہیں، ویپنز ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان خراب تعلقات کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیر از دا مین ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ اگر بھارت ہٹ درمی چھوڑ دے تو دونوں ممالک کشمیر کا مسئلہ باہمی گفت و شنید سے حل کر لیں۔ گفت و شنید یعنی بات چیت سے، ٹیبل پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے، بات چیت کے ذریعے، تو یہ پورے جنوبی ایشیا کے خطے کے لیے امن و خوشحالی کا باعث بنے گا، وجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب کی جانب افغانستان واقع ہے، یعنی پاکستان کے شمال مغرب حصے میں کون واقع ہے؟ افغانستان۔ افغانستان کے ساتھ ملحقہ کہتے ہیں اٹیچ، جڑی ہوئی، منسلک، سرحد کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے، باؤنڈری لائن ہے، اس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اب دیکھیں اس میپ میں ان چیزوں کو آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، تو یہ دیکھیں پاکستان کے اس سائڈ پہ، ایسٹ سائڈ پہ بھارت ہے، اور یہ دیکھیں پاکستان کے شمال میں چائنا ہے، اور اس طرح مغرب ہم نے پڑھا تھا کہ شمال اور مغربی سرحد جو ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے، اور اسی سائڈ پہ ایران آ جاتا ہے، اور اس سائڈ پہ یعنی کہ ساؤتھ والی سائڈ پہ، جنوب والی سائڈ پہ بحیرہ عرب ہے، یعنی عریبین سی ہے، جہاں یہ دیکھیں کراچی یہ نظر آ رہا ہو، کراچی اور گوادر ہم نے پڑھا ہو کہ ہماری جو سی پورٹس ہیں وہ گوادر اور کراچی میں ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں سے پھر تجارت ہوتی ہے، سمندر اٹیچ ہوتا ہے، تو یہاں سے پھر ٹریڈ ہوتی ہے، اور اس ٹریڈ کی ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں، یعنی کہ سارے ممالک ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ سمندر اٹیچ ہوتا ہو، تو جن کے ساتھ سمندر اٹیچ نہیں ہوتا تو بندرگاہیں جن کی اپنی نہیں ہیں، وہ پھر کسی دوسری کنٹری کے محتاج ہوتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے، اپنی ٹریڈ کرنے کے لیے۔